پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ معاہدے کے تحت ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام میں جدت کے لیے تعاون بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعظم سے ورلڈ لبرٹی فائنینشیل امریکہ کے وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے ڈیجیٹل ادائیگیوں میں اضافہ اور مالیاتی جدت پاکستان کی تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل معیشت کے لیے اہم قرار دے دی۔ سنگین معاشی عدم توازن ورثے میں ملا، سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر پالیسیوں میں تسلسل اور شفافیت لانا ہوگی۔ نائب وزیر اعظم نے طویل المدتی مفادات کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ کا بعض کمپنیوں کے پاکستان سے جانے کا اعتراف۔ ماننا پڑے گا کہ ملک میں ٹیکس اور انرجی کی قیمتیں زیادہ ہیں، ڈیوٹیز کو معقول بنانا اور کاروباری لاگت کم کرنا ہوگی۔ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ رواں سال 41 ارب ڈالر کی ترسیلات زر موصول ہونے کی امید کا اظہار۔ کچھ لوگ سندھ کے حقوق اور وسائل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ تھر سے وسائل لے کر اسلام آباد کو دیے جائیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا تھر میں تقریب سے خطاب۔ تھر پارکر سمیت سندھ کے خلاف خاص مہم چلائے جانے کا شکوہ۔ اختیارات عوام کے قریب ہوں تو اعتماد اور شمولیت بڑھتی ہے۔ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی قومی یکجہتی کے لیے خطرہ نہیں، مضبوط تحفظ ہے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے مضبوط مقامی حکومتوں کو جمہوریت کی اصل بنیاد قرار دے دیا۔ امریکی صدر کی مظاہرین کو پھانسی کی صورت میں ایرانی حکومت کو سخت کارروائی کی دھمکی۔ قاتلوں اور ظالموں کے نام یاد رکھیں، امریکی مدد آ رہی ہے، احتجاج ختم نہ کریں، مظاہرین ایرانی اداروں پر قبضہ کر لیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران میں بغاوت کو ہوا دینے کی کوشش۔ ٹرمپ کا پیغام، مظاہرین کے لیے امداد راستے میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صحافی کا سوال۔ امریکی صدر نے جواب دیا، اس کا مطلب خود سمجھ جائیں، مظاہرین کو پھانسیوں کی صورت میں ایران کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ امریکی صدر کی ایران کو دھمکی۔ ایران میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کے بعد حالات معمول پر آنے لگے۔ بیشتر بازار کھل گئے، بیرون ملک کال کی سروس فعال، انٹرنیٹ سروس بدستور بند، ایرانی جامعات 1 ماہ کے لیے بند۔ امریکی انسانی حقوق کی تنظیم نے مظاہروں کے دوران 2400 سے زائد مظاہرین کی ہلاکتوں کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز کے چھاپے، ایلون مسک کی انٹرنیٹ فراہم کرنے والی اسٹار لنک ڈیوائسز کی بھاری کھیپ برآمد۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کو ایرانی عوام کا قاتل نامزد کر دیا۔ ایران کے آرمی چیف کا کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار رہنے کا اعلان۔ واضح کیا کہ 6 ماہ میں امریکہ اور اسرائیل کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بھرپور تیاری کر لی۔ پیپلز پارٹی کا PIA کی نجکاری کے عمل پر شدید تحفظات کا اظہار۔ نجکاری کا جواز بنانے کے لیے قومی ایئر لائن کو کمزور کیا گیا، شازیہ مری کا الزام۔ وفاقی وزیر ماحولیات مصدق ملک نے ملکی معیشت میں نجی شعبے کا کردار اہم قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ حکومتی کوششوں سے معاشی اشاریوں میں بہتری آئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ پشاور ہائی کورٹ کے 10 ایڈیشنل ججز میں سے 6 کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ کوہاٹ کے نواحی علاقے قمر قلعے میں پہاڑی تودا گر گیا، ملبے سے 6 لاشیں نکال لی گئیں، 1 زخمی اسپتال منتقل۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں لڑکی سے مبینہ زیادتی، پولیس نے 1 ملزم کو گرفتار کر لیا، دوسرے کی تلاش میں چھاپے۔ اور DHQ اسپتال لکی مروت، ڈیوٹی سے غیر حاضر 61 ملازمین معطل، غفلت و بد انتظامی پر MS سمیت متعدد ڈاکٹرز کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ زائد المیعاد ادویات کی برآمدگی پر ذمہ داروں کو شو کاز نوٹسز بھی جاری۔